کہ وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا؟ کون؟ ایک ہی حوالے میں خداوند یسوع مسیح نے 2 بار یہ جملہ بولا کہ وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کون؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوبارہ دوسری ڈیفینیشن کہ کون اس کا شاگرد نہیں ہو سکتا بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ بائبل مقدس بڑی صفائی کے ساتھ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صلیب پہننے کے لیے نہیں بلکہ اٹھانے کے لیے ہے۔ اور صلیب اٹھانے کا، اپنی صلیب اٹھا کر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے پاک کلام میں خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بڑی صفائی کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ صلیب یعنی کہ اس زندگی میں وہ ساری پرابلمز، وہ ساری مشکلات جو ایک مسیحی ہوتے ہوئے، ایک مسیحی رہنما ہوتے ہوئے، ایک مسیحی لیڈر ہوتے ہوئے، خدا کے خادم ہوتے ہوئے یا ایک ایماندار ہوتے ہوئے آپ کو معاشرے سے ریجیکشن کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ دھتکارے بھی جا سکتے ہیں، آپ جھٹلائے بھی جا سکتے ہیں، آپ ناپسند بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود آپ مسیح کے شاگرد تبھی کہلائیں گے اگر آپ ان ساری کٹھنائیوں میں سے گزرتے ہوئے خدا کے حضور وفادار رہیں گے اور اپنی خودی کا انکار کرتے ہوئے اپنی صلیب کو اٹھا کر اس کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ اس کا شاگرد کہلا نہیں سکتا ہے اگر وہ صرف اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں اس کا شاگرد نہیں ہے، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں صاف لکھا ہے کہ اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ ان ساری قربانیوں کے ساتھ ساتھ اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے بھی ہمہ وقت تیار رہے تو وہی خدا کا حقیقی فالوور ہو سکتا ہے، خداوند یسوع مسیح کا حقیقی شاگرد ہو سکتا ہے۔ کسی کتاب میں آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک بڑی خوبصورت ایک کہانی میں نے پڑھی، ایک واقعہ میں نے پڑھا جو کہ مصنف نے اپنی سوچ کے ساتھ یہ سب کچھ سوچا اور اس نے اس کو بڑے خوبصورت زاویے کے ساتھ پیش کیا، اور اس نے یہ بتایا کہ ایک شخص ہمیشہ یہ گلہ کرتا تھا کہ اس کی زندگی انتہائی مشکل ہے، بہت کٹھن ہے، اور ایک دن اس کو یہ موقع ملا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ باہر صحن میں ڈھیر ساری صلیبیں گڑی ہوئی ہیں، اور اس کو یہ موقع دیا گیا کہ یہ فلاں کی صلیب ہے، یہ فلاں کی صلیب ہے، یہ فلاں شخص کی صلیب ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنی صلیب کو اس صلیب کے ساتھ بدل ڈالو تو کسی بھی صلیب کو تم اٹھا سکتے ہو۔ سو وہ شخص اپنی صلیب وہاں پر پھینک کر وہ دوسری صلیب کے پاس گیا، اس کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا کیونکہ وہ بے حد وزنی تھی۔ اس کو چھوڑ کے اس سے آگے بڑھا اور اگلی صلیب کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن اس میں بھی ناکام رہا کیونکہ وہ اس دوسری صلیب سے بھی کہیں زیادہ وزنی تھی، اور یوں کرتے کرتے وہ واپس اپنی صلیب کے پاس آیا اور جب اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو بڑی آسانی کے ساتھ اس نے اس کو دوبارہ سے اٹھا لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے، خدا نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے، جو برکات، جو نعمتیں، جو زندگی، جو خاندان، جو ملک، جو لوگ، جو قوم، جو زبان، جو قبیلہ، جو کچھ خدا نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے، اگر میں آسان اور سادہ لفظوں میں بتاؤں تو وہ دنیا کا بہترین حصہ ہے جو خدا نے آپ کو عطا کیا ہے۔ سو اس میں خوش رہیے، اور خدا کے پاک کلام کے مطابق جیسا خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر، دوسروں کی نہیں، اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اپنی خودی کا انکار کیجیے، اپنی صلیب کو اٹھائیے اور خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتے رہیے۔ ہر طرح کی ناکامی میں بھی، ہر طرح کی تنگی میں بھی، ہر طرح کی مشکل میں بھی یہ مسیحی سفر، یہ مسیحی مسافرت کہیں پر بھی ختم نہ ہونے پائے جب تک کہ وہ دن نہ آ جائے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوں۔ May God bless you، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔
خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 17 باب۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں، لیکن اس پر افسوس ہے جس کے باعث سے لگے۔ ان چھوٹوں میں سے ایک کو ٹھوکر کھلانے کی بنسبت اس شخص کے لیے یہ بہتر ہوتا کہ چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا۔ خبردار رہو، اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر، اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر، اور اگر وہ ایک دن میں 7 دفعہ تیرا گناہ کرے اور 7 دفعہ تیرے پاس پھر آ کر کہے کہ توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر۔ اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا، ہمارے ایمان کو بڑھا۔ خداوند نے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا، مگر تم میں سے ایسا کون ہے جس کا نوکر ہل جوتتا یا گلہ بانی کرتا ہو اور جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ، اور یہ نہ کہے کہ میرا کھانا تیار کر اور جب تک میں کھاؤں پیوں کمر باندھ کر میری خدمت کر، اس کے بعد تو خود کھا پی لینا۔ کیا وہ اس لیے اس نوکر کا احسان مانے گا کہ اس نے ان باتوں کی جن کا حکم ہوا تعمیل کی؟ اسی طرح تم بھی جب ان سب باتوں کی جن کا تمہیں حکم ہوا تعمیل کر چکو تو کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں، جو ہم پر کرنا فرض تھا وہی کیا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامری اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے۔ انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس سے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر تو نہ آئے گی، اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ اس نے شاگردوں سے کہا، وہ دن آئیں گے کہ تم کو ابن آدم کے دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنے کی آرزو ہوگی اور نہ دیکھو گے، اور لوگ تم سے کہیں گے کہ دیکھو وہاں ہے یا دیکھو یہاں ہے، مگر تم چلے نہ جانا، نہ ان کے پیچھے ہو لینا، کیونکہ جیسے بجلی آسمان کی ایک طرف سے کوند کر دوسری طرف چمکتی ہے، ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا۔ لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے اور اس زمانہ کے لوگ اسے رد کریں، اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا، کہ لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیاہ شادی ہوتی اس دن تک جب نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا، اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے، لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندھک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا۔ ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس دن جو کوٹھے پر ہو اور اس کا اسباب گھر میں ہو وہ اسے لینے کو نہ اترے، اور اسی طرح جو کھیت میں ہو وہ پیچھے کو نہ لوٹے۔ لوط کی بیوی کو یاد رکھو، جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی اسے کھوئے وہ اس کو زندہ رکھے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس رات 2 آدمی ایک چارپائی پر سوتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں ایک ساتھ چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ 2 آدمی جو کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے خداوند، یہ کہاں ہوگا؟ اس نے ان سے کہا، جہاں مردار ہے وہاں گدھ بھی جمع ہوں گے۔ پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب اس کا 4 باب۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ بنی لاوی میں سے کہاتیوں کو ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جامع اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل ہیں، ان سبوں کو گنو۔ اور خیمہ اجتماع میں پاک ترین چیزوں کی نسبت بنی کہات کا یہ کام ہوگا کہ جب لشکر کوچ کرے تو ہارون اور اس کے بیٹے آئیں اور بیچ کے پردہ کو اتاریں اور اس سے شہادت کے صندوق کو ڈھانکیں، اور اس پر تخس کی کھالوں کا ایک غلاف ڈالیں اور اس کے اوپر بالکل آسمانی رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اس میں اس کی چوبیں لگائیں، اور نظر کی روٹی کی میز پر
آسمانی رنگ کا کپڑا بچھا کر اس کے اوپر طباق اور چمچے اور انڈیلنے کے کٹورے اور پیالے رکھیں اور دائمی روٹی بھی اس پر ہو۔ پھر وہ ان پر سرخ رنگ کا کپڑا اور اسے تخس کی کھالوں کے غلاف سے ڈھانکے اور میز میں اس کی چوبے لگا دیں۔ پھر آسمانی رنگ کا کپڑا لے کر اسے روشنی دینے والے شمعدان کو اور اس کے چراغوں اور گلگیروں اور گلدانوں اور تیل کے سب ظروف کو جو شمعدان کے لیے کام میں آتے ہیں ڈھانکیں، اور اس کو اور اس کے سب ظروف کو تخس کی کھالوں کے غلاف کے اندر رکھ کر اس غلاف کو چوکھٹے پر دھر دیں اور زرین مصباح پر آسمانی رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اسے تخس کی کھالوں کے غلاف سے ڈھانکیں اور اس کی چوبیں اس میں لگائیں، اور سب ظروف کو جو مقدس کی خدمت کے کام میں آتے ہیں لے کر ان کو آسمانی رنگ کے کپڑوں میں لپیٹیں اور ان کو تخس کی کھالوں کے غلاف سے ڈھانک کر چوکھٹے پر دھریں۔ پھر وہ مصباح پر سے سب راکھ کو اٹھا کر اس کے اوپر ارغوانی رنگ کا کپڑا بچھائیں۔ اس کے سب برتن جن سے اس کی خدمت کرتے ہیں جیسے انگیٹھیاں اور سیخیں اور بیلچے اور کٹورے غرض مصباح کے سب برتن اس پر رکھیں اور اس پر تخس کی کھالوں کا ایک غلاف بچھائیں اور مصباح میں چوبے لگائیں۔ اور جب ہارون اور اس کے بیٹے مقدس کو اور مقدس کے سب اسباب کو ڈھانک چکیں تب خیمہ گاہ کے کوچ کے وقت بنی کا ہاتھ اس کے اٹھانے کے لیے آئے، لیکن وہ مقدس کو نہ چھوئیں تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں۔ خیمہ اجتماع کی یہی چیزیں بنی کا ہاتھ کے اٹھانے کی ہیں، اور روشنی کے تیل اور خوشبودار بخور اور دائمی نظر اور مسح کرنے کے تیل اور سارے مسکن اور اس کے لوازم کی اور مقدس اور اس کے سامان کی نگہبانی ہارون کاہن کے بیٹے الیعزر کے ذمہ ہو۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم لاویوں میں سے کہاتیوں کے قبیلہ کے خاندانوں کو منقطع ہونے نہ دینا، بلکہ اس مقصود سے کہ جب وہ پاک ترین چیزوں کے پاس آئیں تو جیتے رہیں اور مر نہ جائیں، تم ان کے لیے ایسا کرنا کہ ہارون اور اس کے بیٹے اندر آ کر ان میں سے ایک ایک کا کام اور بوجھ مقرر کر دیں، لیکن وہ مقدس کو دیکھنے کی خاطر دم بھر کے لیے بھی اندر نہ آنے پائیں تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی جیرسون میں سے بھی ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس تک کی عمر کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت کے وقت حاضر رہتے ہیں ان سبوں کو گن۔ جیرسونیوں کے خاندانوں کا کام خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کا ہے۔ وہ مسکن کے پردوں کو اور خیمہ اجتماع اور اس کے غلاف کو اور اس کے اوپر کے غلاف کو جو تخس کی کھالوں کا ہے اور خیمہ اجتماع کے دروازہ کے پردہ کو اور مسکن اور مصباح کے گردا گرد کے صحن کے پردوں کو اور صحن کے دروازہ کے پردہ کو اور ان کی رسیوں کو اور خدمت کے سب ظروف کو اٹھایا کریں، اور ان چیزوں سے جو جو کام لیا جاتا ہے وہ بھی یہی لوگ کیا کریں۔ جیرسونیوں کی اولاد کا خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کا سارا کام ہارون اور اس کے بیٹوں کے حکم کے مطابق ہو، اور تم ان میں سے ہر ایک کا بوجھ مقرر کر کے ان کے سپرد کرنا۔ خیمہ اجتماع میں بنی جیرسون کے خاندانوں کا یہی کام رہے، اور وہ ہارون کاہن کے بیٹے اتمر کے ماتحت ہو کر خدمت کرے۔ اور بنی مراری میں سے ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس تک کی عمر کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت کے وقت حاضر رہتے ہیں ان سبوں کو گن۔ اور خیمہ اجتماع میں جن چیزوں کے اٹھانے کی خدمت ان کے ذمہ ہو وہ یہ ہیں: مسکن کے تختے اور اس کے بینڈے اور ستون اور ستونوں کے خانے اور گردا گرد کے صحن کے ستون اور ان کے خانے اور ان کی میخیں، سب آلات اور سارے سامان اور جو چیزیں ان کے اٹھانے کے لیے تم مقرر کرو ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر اسے ان کے سپرد کرو۔ بنی مراری کے خاندانوں کو جو کچھ خدمت خیمہ اجتماع میں ہارون کاہن کے بیٹے اتمر کے ماتحت کرنا ہے وہ یہی ہے۔ چنانچہ موسیٰ اور ہارون اور جماعت کے سرداروں نے کہاتیوں کی اولاد میں سے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس کی عمر سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے ان سبوں کو گن لیا، اور ان میں سے جتنے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گئے وہ 2750 تھے۔ کہاتیوں کے خاندانوں میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے ان سبوں کا شمار اتنا ہی ہے جو حکم خداوند نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا، اس کے مطابق موسیٰ اور ہارون نے ان کو گنا۔ اور بنی جیرسون میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے
مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے، اور جتنے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنے گئے وہ 2630 تھے۔ سو بنی جرسون کے خاندانوں میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے اور جن کو موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق شمار کیا وہ اتنے ہی تھے۔ اور بنی مراری کے گھرانوں میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے، اور جتنے ان میں سے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گئے وہ 3200 تھے۔ سو خداوند کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا، جتنوں کو موسیٰ اور ہارون نے بنی مراری کے خاندانوں میں سے گنا وہ یہی ہیں۔ الغرض لاویوں میں سے جن کو موسیٰ اور ہارون اور اسرائیل کے سرداروں نے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنا، یعنی 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کے کام کے لیے حاضر ہوتے تھے، ان سبوں کا شمار 8580 تھا۔ وہ خداوند کے حکم کے مطابق موسیٰ کی معرفت اپنی اپنی خدمت اور بوجھ اٹھانے کے کام کے مطابق گنے گئے، یوں وہ موسیٰ کی معرفت جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا گنتی کی کتاب اس کا 5واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ ہر کوڑی کو اور جریان کے مریض کو اور جو مردہ کے سبب سے ناپاک ہو اس کو لشکرگاہ سے باہر کر دیں۔ ایسوں کو خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، تم نکال کر ان کو لشکرگاہ کے باہر رکھو، ان کی لشکرگاہ کو جس کے درمیان میں رہتا ہوں ناپاک نہ کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا اور ان کو نکال کر لشکرگاہ کے باہر رکھا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی بنی اسرائیل نے کیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی مرد یا عورت خداوند کی حکم عدولی کر کے کوئی ایسا گناہ کرے جو آدمی کرتے ہیں اور قصوروار ہو جائے، تو جو گناہ اس نے کیا ہے وہ اس کا اقرار کرے اور اپنی تقصیر کے معاوضہ میں پورا دام اور اس میں اس کا 5واں حصہ اور ملا کر اس شخص کو دے جس کا اس نے قصور کیا۔ لیکن اگر اس شخص کا کوئی رشتہ دار نہ ہو جسے اس تقصیر کا معاوضہ دیا جائے، تو تقصیر کا جو معاوضہ خداوند کو دیا جائے وہ کاہن کا ہو، علاوہ کفارہ کے اس مینڈھے کے جس سے اس کا کفارہ دیا جائے۔ اور جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائیں وہ اسی کی ہوں، اور ہر شخص کی مقدس کی ہوئی چیزیں اس کی ہوں، اور جو چیز کوئی شخص کاہن کو دے وہ بھی اسی کی ہو۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کسی کی بیوی گمراہ ہو کر اس سے بے وفائی کرے اور کوئی دوسرا آدمی اس عورت کے ساتھ مباشرت کرے اور اس کے شوہر کو معلوم بلکہ یہ اس سے پوشیدہ رہے اور وہ ناپاک ہو گئی ہو، پر نہ تو کوئی شاہد ہو اور نہ وہ عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہو، اور اس کے شوہر کے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کہ وہ ناپاک ہوئی ہو، یا اس کے شوہر کے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے حالانکہ وہ ناپاک نہیں ہوئی، تو وہ شخص اپنی بیوی کو کاہن کے پاس حاضر کرے اور اس عورت کے چڑھاوے کے لیے ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر جو کا آٹا لائے، پر اس پر نہ تیل ڈالے نہ لبان رکھے، کیونکہ یہ نظر کی قربانی غیرت کی ہے، یعنی یہ یادگاری کی نظر کی قربانی ہے جس سے گناہ یاد دلایا جاتا ہے۔ تب کاہن اس عورت کو نزدیک لا کر خداوند کے حضور کھڑی کرے، اور کاہن مٹی کے ایک باسن میں مقدس پانی لے اور مسکن کے فرش کی گرد لے کر اس پانی میں ڈالے۔ پھر کاہن اس عورت کو خداوند کے حضور کھڑی کر کے اس کے سر کے بال کھلوا دے اور یادگاری کی نظر کی قربانی کو جو غیرت کی نظر کی قربانی ہے اس کے ہاتھوں پر دھرے، اور کاہن اپنے ہاتھ میں اس کڑوے پانی کو لے جو لعنت کو لاتا ہے۔ پھر کاہن اس عورت کو قسم کھلا کر کہے کہ اگر کسی شخص نے تجھ سے صحبت نہیں کی ہے اور تو اپنے شوہر کی ہوتی ہوئی ناپاکی کی طرف مائل نہیں ہوئی، تو تو اس کڑوے پانی کی تاثیر سے جو لعنت لاتا ہے بچی رہ۔ لیکن اگر تو اپنے شوہر کی ہوتی ہوئی گمراہ ہو کر ناپاک ہو گئی ہے اور تیرے شوہر کے سوا کسی دوسرے شخص نے تجھ سے صحبت کی ہے، تو کاہن اس عورت کو لعنت کی قسم کھلا کر اس سے کہے کہ خداوند تجھے تیری قوم میں تیری ران کو سڑا کر اور تیرے پیٹ کو پھلا کر لعنت اور پھٹکار کا نشانہ بنائے، اور یہ پانی جو لعنت لاتا ہے تیری انتڑیوں میں جا کر تیرے پیٹ کو پھلائے اور تیری ران کو سڑائے۔ اور عورت آمین آمین کہے۔ پھر کاہن ان لعنتوں کو کسی کتاب میں لکھ کر ان کو اسی کڑوے پانی میں دھو ڈالے، اور وہ کڑوا پانی
جو لعنت کو لاتا ہے اس عورت کو پلائے، اور وہ پانی جو لعنت کو لاتا ہے اس عورت کے پیٹ میں جا کر کڑوا ہو جائے گا۔ اور کاہن اس عورت کے ہاتھ سے غیرت کی نظر کی قربانی کو لے کر خداوند کے حضور اس کو ہلائے اور اسے مذبح کے پاس لائے۔ پھر کاہن اس نظر کی قربانی میں سے اس کی یادگاری کے طور پر ایک مٹھی لے کر اسے مذبح بعد اس کے وہ پانی اس عورت کو پلائے، اور جب وہ اسے وہ پانی پلا چکے تو ایسا ہوگا کہ اگر وہ ناپاک ہوئی اور اس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی تو وہ پانی جو لعنت کو لاتا ہے اس کے پیٹ میں جا کر کڑوا ہو جائے گا، اور اس کا پیٹ پھول جائے گا اور اس کی ران سڑ جائے گی، اور وہ عورت اپنی قوم میں لعنت کا نشانہ بنے گی۔ پر اگر وہ ناپاک نہیں ہوئی بلکہ پاک ہے تو بے الزام ٹھہرے گی اور اس سے اولاد ہوگی۔ غیرت کے بارے میں یہی شرح ہے، خواہ عورت اپنے شوہر کی ہوتی ہوئی گمراہ ہو کر ناپاک ہو جائے یا مرد پر غیرت سوار ہو اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے، ایسے حال میں وہ اس عورت کو خداوند کے آگے کھڑی کرے اور کاہن اس پر یہ ساری شریعت عمل میں مرد گناہ سے بری ٹھہرے گا اور اس عورت کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ٹھہرے، آمین۔